بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم سے ایسے مریضوں کو شفا عطا فرمائی جن کے علاج سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ یہ مراکش کی ایک عورت لیلا ہولو کا واقعہ ہے۔ لیلا کو کینسر ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تھی، بلکہ اپنی صحت اور خوبصورتی پر نازاں تھی۔ جب اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تو وہ بیلجیم چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ پستان کاٹنا ضروری ہے اور ایسی کیمیائی دوائیں استعمال کرنا پڑیں گی جن سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، داڑھی اگ جائے گی اور ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ اس نے ایسے علاج سے انکار کر دیا اور واپس اپنے ملک آ گئی۔ وہ ہلکا پھلکا علاج کرتی رہی، لیکن 6 ماہ بعد اسے محسوس ہوا کہ وزن بہت کم ہو گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے اور دوسری کئی تکلیفیں لاحق ہو گئی ہیں۔ وہ دوبارہ بیلجیم گئی تو ڈاکٹروں نے اس کے خاوند کو بتایا کہ بیماری پھیل چکی ہے اور پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں، لہٰذا تم اسے وطن واپس لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ لیکن اس کے خاوند کے ذہن میں اچانک ایک ایسی بات آئی جس سے وہ قطعاً غافل تھا۔ ایسے خیال آیا، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں بیت اللہ پہنچ گئے۔ جب لیلا نے کعبہ دیکھا تو بہت روئی اور دعا کی، یا اللہ مجھے نا امید نہ کرنا بلکہ ڈاکٹروں کو حیران فرما دے۔ اس نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور خوب سیر ہو کر آب زمزم پینے لگی۔ اسے بیت اللہ کے پاس سکون و اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے خاوند سے مطالبہ کیا کہ مجھے حرم ہی میں رہنے دیں اور ہوٹل میں نہ لے جایا کریں۔ وہ خود حرم میں ٹھہر گئی۔ اس کا اوپر والا دھڑ پھوڑوں اور زخموں سے بھرا ہوا تھا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وقتاً کینسر سارے جسم میں پھیل چکا ہے۔ حرم میں موجود عورتوں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے اوپر والے دھڑ کو بار بار آب زمزم سے دھویا کرے، لیکن وہ اپنے جسم کو چھیڑنے سے ڈرتی تھی۔ آخر اس نے نڈر ہو کر اپنے جسم اور پستان کو، جو کہ خون اور پیپ سے بھرا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کر دیا، اور پھر وہ کام ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی وہ پھوڑے اور زخم ختم ہو گئے۔ نہ وہاں درد رہا اور نہ پیپ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقدس پانی کی کسی خفیہ خصوصیت کی بنا پر شفا دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی ثابت ہوئی کہ یہ خوراک بھی ہے اور شفا بھی۔